بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عاطف آبان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز۔ آج ہم جن ایشوز پر گفتگو کریں گے ان میں سب سے پہلے تو جنرل شجاع پاشا کی جو جعلی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کو بنانے والا اصل کردار کون ہے، وہ کیا کرتا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ سپر ٹیکس لگ گیا 10% مختلف صنعتوں پر، اس سے کیا ہوگا؟ عمران خان کی باتیں جو ہیں وہ تقریباً ساری درست ثابت ہونا شروع ہو گئی ہیں، اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا۔ اور تیسری جو خبر ہے جس پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے نیب ترامیم جو ہیں وہ قانون کا حصہ بن گئی ہیں، ان کا اطلاق کب سے ہوگا اور اس سے کیا کیا فوائد لوگوں نے اٹھانے ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے تو جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، رات کو اس کا ویلاگ کیا تھا میں نے ایک، اور اس پر ابھی کچھ تحقیق جاری تھی اس لیے زیادہ گفتگو نہیں کر پایا۔ ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اصل کردار ہے کون جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ ان صاحب کا نام ہے جی اعجاز، اور امریکہ میں مقیم ہے اس وقت۔ فوج سے ان کو کیپٹن کے عہدے پر جو ہے وہ برطرف کر دیا گیا تھا، فوجی قواعد و ضوابط کی جو خلاف ورزی کرتے تھے یہ لوگ، انہیں فوج سے برطرف کیا گیا۔ انہوں نے جب یہ لیفٹیننٹ تھے تو آرمڈ فورسز نرسنگ سروس کی جو اپنی عمر سے ایک بڑی خاتون تھیں، نرس تھیں، ان سے شادی کی، ان کے پیسے پر عیاشی کرتے رہے، اور وہ خاتون جو ہیں وہ کینسر کی مریضہ تھیں۔ ان کے نام پر انہوں نے علاج کے نام پر ڈی ایچ اے سے 2 پلاٹ بھی لیے تھے جو اس کے علاج پر خرچ تو نہ ہوئے، اور وہ خاتون چل بسیں، اور ان کے انتقال کے بعد جو ہے انہوں نے اس کا کمیوٹ اور پینشن وغیرہ جو ہے وہ بھی ہڑپ کر لی اور اس پہ بھی عیاشی کرتے رہے۔ تو فوج سے چونکہ نکالے گئے تھے تو ان کی اس ویڈیو سے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ وہ بغض جو ہے وہ اس ویڈیو کی صورت میں باہر نکلا ہے۔ اور چونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جنرل پاشا ہیں، حالانکہ یہ صاحب نے ویڈیو میں باقاعدہ کہا بھی ہے کہ میرے جو کورس میٹ ہیں وہ ابھی میجر جنرل بن گئے ہوں گے، تو میجر جنرل جو ہیں وہ جنرل شجاع پاشا کے تو کورس میٹ نہیں ہوں گے نا، وہ تو جنرل ریٹائر ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے ان صاحب نے جو حرکتیں کی ہیں وہ ان کا پس منظر آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس حوالے سے کلیئر ہو جائیں کہ یہ کوئی ملک کی محبت میں نہیں کیا جا رہا، یہ صرف بغض جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے اپنا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں، آج حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کہ بڑی جو صنعتیں ہیں ان پر 10% ٹیکس عائد کر دیا ہے۔ اب یہ کون سی صنعتیں ہیں ان کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک سٹیل ہے، سیمنٹ، شوگر، ٹیکسٹائل، آئل اینڈ گیس، آٹو انڈسٹری، ہوا بازی، فرٹیلائزر، بینکنگ، انرجی اینڈ میٹل اور سگریٹ۔ اب یہ دیکھیں کہ عمران خان کی بات یہاں پہ اب پھر درست ثابت ہونے جا رہی ہے کہ یہ منی بجٹ آئیں گے، اور منی بجٹ کا یہ ایک شکل ہے جو اب آ رہی ہے سامنے کہ یہ 10% ٹیکس لگے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اب سٹیل پہ ٹیکس لگ گیا ہے، لوہا مہنگا ہو گیا، سیمنٹ مہنگا ہو گیا، تو پہلے جو غریب آدمی کچھ جوڑ جکاڑ کے کچھ جمع پونجی کر کے گھر بنا لیتا تھا، اب وہ گھر بنانے سے بھی رہے گا، اور اس کی مشکلات جو ہیں وہ اور مزید بڑھ جائیں گی۔ شوگر پہ ٹیکس لگے گا، چینی پہ ٹیکس لگ جائے گا، شوگر ملز پہ ٹیکس لگے گا تو چینی بھی مہنگی ہوگی، گھی تو پہلے مہنگا ہو گیا ہوا ہے، چینی مزید مہنگی ہوگی، یہ دونوں چیزیں بھی جو ہیں وہ عوام کی دسترس سے باہر چلی جائیں گی۔ ٹیکسٹائل سیکٹر جو پی ٹی آئی کے دور میں ایک اب عروج پکڑ رہا تھا، اور 30 سال کے بعد جو ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں اتنی ترقی دیکھنے میں آ رہی تھی کہ کورونا کے باوجود جو ہے وہ دنیا میں ہماری ٹیکسٹائل کی مانگ جو ہے وہ سب سے بڑھ گئی تھی، اور صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری ایسی تھی جو کام کر رہی تھی اور جو ترقی کی جانب گامزن تھی، لیکن اب شاید اس کو بھی بریک لگانے کا ٹائم آ رہا ہے اور اس کو بھی بریک لگائی جائے گی۔ آئل اینڈ گیس ہے، آٹو انڈسٹری میں اب کاریں تو خیر غریب کی پہنچ سے پہلے ہی باہر تھیں، موٹر سائیکل جو تھا وہ بیچارہ غریب لے لیتا تھا، اب اس سے بھی جائے گا۔ ہوا بازی، فرٹیلائزر جو سب سے اہم چیز ہے کہ کھادیں جب مہنگی ہو جائیں گی تو کسان تو پہلے ہی مرا ہوا ہے، کسان تو پہلے ہی ڈوبا ہوا ہے بیچارہ، اب کھادیں مزید مہنگی ہوں گی، اس کی لاگت پھر بڑھ جائے گی۔ پیٹرول کی پرائسز ویسے بڑھ گئی ہیں، ٹرانسپورٹیشن ویسے بڑھ گئی ہے، اب کھادیں بھی مہنگی ہو جائیں گی تو کسان بیچارہ جو ہے وہ کہاں جائے گا۔ بینکنگ سیکٹر پہ بھی اسی طریقے سے وہ ظاہر سارا سود سے نظام میں چل رہا ہے وہ، تو وہ بھی صارفین پر ہی اس کا بوجھ آئے گا۔
سگریٹ پہ جو ٹیکس لگا ہے یہ ایک اچھی بات ہے، چلیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس سے جو ہے وہ سگریٹ نوشی کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہوگی، لیکن اوورآل جو یہ 10% ٹیکس لگا ہے یہ غریب پر ہی آئے گا اور غریب ہی اس کو برداشت کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جی سخت فیصلوں سے شارٹ ٹرم مشکلات آئیں گی۔ شارٹ ٹرم مشکلات کیا آئیں گی جی؟ عوام جو ہے وہ پہلے ہی پس رہے ہیں مہنگائی میں، آپ نے 2 مہینے میں جو ان کا کچومر نکال دیا ہے، اب مزید جو ہے وہ کیا آپ عوام سے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں کہ ان مشکلات سے آپ کیا نکالیں گے؟ مہنگائی کا طوفان ہے، وہ مان رہے ہیں جی مہنگائی کا طوفان ہے، یہ طوفان اور بڑھے گا، جان لگا دیں گے اور اس کو کنٹرول کریں گے، اللہ کرے کہ آپ کامیاب ہوں، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں آپ جو ہے وہ اس کو کنٹرول تو کر نہیں سکتے۔ مہنگائی پہلے ہی 28% کے قریب جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، اب آگے کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ جانے، غریب عوام کیا کرے گی بیچاری۔ عمران خان کی جو باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں اس میں ایک تو چیز آپ کو بتائی کہ مہنگائی بڑھے گی، یہ لوگ مہنگائی بڑھانے ہی آ رہے ہیں۔ دوسری بات جو وہ کہتے ہیں کہ نیب جو قوانین میں ترامیم ہیں وہ ترامیم جو ہیں اب باقاعدہ آئین کا حصہ بن گئی ہیں، گو کہ اس پر صدر مملکت نے دستخط نہیں کیے، اس کے باوجود جو ہے وہ نیب کی 34 کے قریب شکیں جو ہیں وہ ختم کر دی گئی ہیں۔ اس سے ملک کو تقریباً 2400 ارب روپے کا نقصان ہوگا۔ شریف خاندان اور زرداری خاندان کے تمام کرپشن کیسز جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اب ان طرح میننگ جو ہیں وہ ان کا اطلاق کب سے ہوگا یہ آپ کو بتاؤں کہ 1 جنوری 1985 سے یہ ترامیم لاگو ہوں گی، یعنی 1985 سے جو کیسز چل رہے تھے وہ اب ختم، اب سب جو ہیں وہ نہا دھو کے دودھ کے دھلے ثابت ہو جائیں گے۔ ترامیم تھیں کیا اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ترمیم ہے جی کہ اہل خانہ کے اثاثے جو ہیں وہ ملزم کے اثاثے تصور نہیں ہوں گے، یعنی آپ لوٹ مار کریں، کھائیں، کمائیں اور اپنے اہل خانہ کے نام پر اثاثے بنا لیں، آپ فری ہیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ پھر اثاثوں کو ناجائز ثابت کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ نیب پر ہوگی، ملزم جو ہے وہ اس کا جواب دہ نہیں ہوگا۔ چوتھی ترمیم جو ہے وہ ہے کہ ملزم کی جائیداد کی قیمت جو ہے وہ مارکیٹ کی بجائے ڈی سی ریٹ پر ہوگی، یعنی آپ اربوں کی جائیداد جو ہے وہ آپ کروڑوں میں ظاہر کریں اور کھا پی جائیں۔ پانچویں ترمیم یہ ہے کہ دوران کیس جو ہے وہ ملزم متنازع جائیداد بیچ سکتا ہے، یعنی وہ مدعا ہی ختم کر سکتا ہے، مدعا ختم ہو گیا کیس ختم۔ چھٹی ترمیم جو ہے وہ کیس ثابت نہ ہو تو نیب افسر کو 5 سال جو ہے وہ سزا ہوگی۔ اب کون بے وقوف جو ہے وہ افسر وہ کسی کے خلاف کیس بنائے گا کہ اگر کیس نہ، وہ طاقتور حلقے ہیں، طاقتور لوگ ہیں، مافیاز ہیں، ان کے خلاف اگر کیس جو ہے وہ ثابت نہ کر سکا تو وہ 5 سال سزا بھگتے گا۔ تو ناظرین یہ اب تک کی خبریں تھیں جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی، انشاءاللہ آئندہ نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔